ہٹلر کی محبوبہ کون تھی؟ ہٹلر نے اسے دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا؟ عظیم سائنسدان آئنسٹائن جرمنی چھوڑ کر کیوں بھاگا؟ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا حالانکہ وہ خود بھی یہودی تھا؟ دنیا کا عظیم لیڈر ہٹلر کے خوف سے بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 19 اکتوبر 1929 کو امریکی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ اس واقعے سے پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہو گئی جو گریٹ ڈپریشن کہلایا۔ گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے جرمنی کے لیے امریکی قرض رک گئے، انڈسٹری بند ہو گئی اور 61 لاکھ ورکر بے روزگار ہو گئے۔ معاشی بحران کی وجہ سے حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اس واقعے سے ہٹلر کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 1930 میں پھر الیکشن ہوئے تو ہٹلر کو 18% ووٹ حاصل ہوئے، لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اب بھی نہیں تھا۔ اسی دوران ہٹلر کو ایک جذباتی دھچکا بھی لگا جب اس کی محبوبہ گیلی نے خودکشی کر لی۔ گیلی ہٹلر کی سوتیلی بہن کی بیٹی تھی۔ اس واقعے سے ہٹلر کئی ہفتوں تک صدمے میں رہا کیونکہ اس نے گیلی کو اپنی زندگی کا عشق قرار دیا تھا، لیکن پھر وہ ایک دکان میں نوکری کرنے والی ایوا براؤن کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ بلا شبہ ایوا براؤن حسین و جمیل تھی، اسے جمناسٹک کا بھی شوق تھا۔ وہ گھومنے پھرنے اور پارٹیاں کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہٹلر چاہتا تو اسے فوری شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ ایوا سے شادی نہیں کی بلکہ برسوں تک اپنے عشق کو دنیا سے چھپا کر بھی رکھا، کیونکہ ہٹلر کے متعلق یہی مشہور کیا گیا تھا کہ اس کا عشق جرمنی ہے اور وہ جرمنی سے شادی کر چکا ہے۔ اس لیے جرمن قوم ہٹلر کی زندگی میں کسی عورت کی موجودگی سے بڑے عرصے تک بے خبر ہی رہی۔ صرف ہٹلر کے انتہائی قریبی لوگوں کو ہی ایوا سے ملاقات کی اجازت تھی۔ ہٹلر کی جذباتی زندگی کی طرح اس کی سیاسی زندگی میں بھی ایک عارضی رکاوٹ آئی، اور اس رکاوٹ کا نام تھا جرمنی کا 85 سالہ بوڑھا صدر ہینڈنبرگ۔ ہینڈنبرگ پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج کا سربراہ رہ چکا تھا اور عوام میں اسے دیوتا جیسا احترام حاصل تھا۔ یہ بوڑھا صدر ہٹلر کو خطرناک سمجھتا تھا اور کسی صورت اسے چانسلر یعنی وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1932 میں صدارتی الیکشن ہوئے تو ہٹلر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ الیکشن ہوئے تو ہٹلر کو 36% پاپولر ووٹ تو ملے، لیکن الیکشن جیتا ہینڈنبرگ۔ جب معاشی بحران کی شدت کے باعث نیا چانسلر بھی مستعفی ہو گیا تو جولائی 1932 میں پھر پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے۔ ہٹلر کی نازی پارٹی نے 230 سیٹیں جیتی، لیکن بوڑھے صدر نے پھر بھی ہٹلر کو چانسلر نہیں بنایا، لیکن جسے بنایا وہ بھی ناکام رہا اور نومبر میں پھر الیکشن کرانے پڑے۔ اس بار ہٹلر کی سیٹیں کم ہو کر 196 رہ گئیں، لیکن پارلیمنٹ میں اب بھی ان کی اکثریت تھی۔ لیکن بوڑھا صدر ڈٹا ہوا تھا اور ہٹلر کو چانسلر بنانے پر تیار نہیں تھا۔ نیا چانسلر بھی ملک کے حالات ٹھیک نہ کر سکا۔ بگڑتے حالات دیکھ کر نئے چانسلر پیپن کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب ہٹلر کو چانسلر بنا دینا چاہیے۔ اس نے صدر کو قائل کرنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ صدر جانتا تھا کہ اگر ہٹلر حکومت میں آ گیا تو اسے ڈکٹیٹر بننے سے کون روکے گا۔ آخر بحث و مباحثے کے بعد طے پایا کہ ہٹلر جرمنی کا چانسلر اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے پیپن وائس چانسلر ہوگا۔ اس فارمولے کے تحت 30 جنوری 1933 کو ہٹلر کو چانسلر بنا دیا گیا اور پیپن کو وائس چانسلر۔ ہٹلر کے چانسلر بننے سے صرف ایک ماہ پہلے ایک 52 سالہ یہودی حالات کو بھانپ کر چپکے سے ملک سے نکل گیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے بعد میں اسرائیل کا صدر بننے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے شکریہ کے ساتھ اسے ٹھکرا دیا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تھا اور اس کا نام تھا آئنسٹائن۔ ہٹلر آئنسٹائن سے انتہا کی نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کے نظریات ہٹلر کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں تھے۔ چانسلر بننے کے 4 ہفتوں کے بعد پھر پارلیمنٹ کے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا کیونکہ وہ اپنی نشستیں بڑھانا چاہتا تھا۔ الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں کہ 27 فروری کو جرمنی پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے والا ایک کمیونسٹ تھا۔ ہٹلر نے اس واقعے کا فائدہ اٹھایا اور کمیونسٹوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مزید ووٹروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 5 مارچ کو الیکشن ہوئے تو نازیوں نے 647 میں سے 288 نشستیں جیت لی۔ 23 مارچ 1933 کو ہٹلر نے جرمن پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ ہٹلر نے اختیارات ملتے ہی ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلانا شروع کر دی۔ لیکن ہٹلر کے عزائم کی راہ میں ابھی بھی ایک آخری رکاوٹ باقی تھی اور یہ شخص تھا روہن ارنسٹ، جو ہٹلر کی تنظیم SA کا کمانڈر تھا۔ اس کا کام تھا
ہٹلر کے مخالفین کے جلسوں پر حملے کرانا اور انہیں ختم کرنا۔ یہ ہٹلر کا قریبی ساتھی تھا، لیکن ہٹلر کو اب اس سے زیادہ ضرورت جرمن فوج کی تھی، اور جرمن فوج اس شخص سے بہت بدظن تھی، کیونکہ فوج سمجھتی تھی کہ روہن ایس اے کی مدد سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ روہن کو ہر صورت راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے جرنیلوں کو ساتھ ملانے کے لیے روہن کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 30 جون 1934 کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈ جو ایس ایس کہلاتے تھے اور بلیک شرٹ پہنتے تھے، انہوں نے روہن سمیت 400 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ قتل ہونے والے وہ لوگ تھے جنہیں فوج کا جنرل ناپسند کرتا تھا یا جنہیں فوج اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اس رات کو نائٹ آف دی لانگ نائفز یعنی لمبے چاقوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس قتل عام سے فوج اور ہٹلر کے تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ واقعے کے 3 دن بعد اپنے وائس چانسلر پیپن کو بھی گھر بھیج دیا۔ یوں سب سمجھ گئے کہ ہٹلر کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ روہن کو راستے سے ہٹانے کے بعد بھی ہٹلر نے ایسے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے نئے کمانڈرز کے ذریعے چلاتا رہا۔ ایسے کی خفیہ پولیس ہٹلر کے مخالفین کو کچلنے کے لیے سب سے متحرک ہتھیار سمجھی جاتی تھی۔ 1934 میں ہیڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی۔ جلدی اس نے چانسلر اور صدر کی الگ الگ عہدے ختم کر کے ایک ہی عہدہ بنا لیا، اور اس نئے عہدے کا نام تھا فیورر، جس کا مطلب ہے لیڈر۔ مخالف پارٹیوں پر پابندی لگ چکی تھی، اب الیکشن کی ضرورت تھی نہ پارلیمنٹ کی۔ فیورر اب آل ان آل تھا۔ ہٹلر کے حکم پر تمام عدالتوں اور پولیس کو نازی پارٹی کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ ججوں کو ہٹلر سے وفاداری کا خصوصی حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ ہٹلر کے متعلق ایک اور دلچسپ حقیقت جسے کم لوگ جانتے ہیں، یہ ہے کہ ہٹلر کا کوئی ذرائع آمدن نہیں تھا، وہ پارٹی فنڈ سے گزارا کرتا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے تمام سرکاری اداروں کے لیے اپنی کتاب مائن کیمپ خریدنا لازمی قرار دیا۔ اس سے جو رائلٹی ملی، ہٹلر اس سے مالا مال ہو گیا۔ اپنی حکومت کے دوران ہٹلر نے $5 ارب کی جائیداد بنا لی، لیکن ہٹلر نے صرف اپنے لیے دولت نہیں بنائی بلکہ عوام پر بھی دل کھول کر خرچ کیا۔ اس نے سکولوں اور ہسپتالوں سمیت بے شمار منصوبے شروع کیے اور کسانوں کو سبسڈی دی۔ ہٹلر کی حکومت کے ابتدائی برسوں میں ہی یہودیوں کو چھوڑ کر اس کی عوام خوشحال ہو گئی۔ ان کوششوں نے عوام کو حقیقتاً ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور یہی وہ بات تھی جو ہٹلر کی اصل کامیابی کی وجہ بن گئی۔ بہرحال دولت اور اختیار حاصل کرنے کے بعد جب جرمنی میں ہٹلر کا کوئی سیاسی مقابل نہ رہا تو اس نے خارجہ مال پر توجہ دی۔ اس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہرجانے کی ادائیگی روک دی، جس سے حکومت کے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے وافر پیسہ آ گیا۔ وہ اس وقت کی اقوام متحدہ یعنی لیگ آف نیشن سے نکل گیا اور تمام عالمی معاہدے بھی ختم کر دیے۔ گریٹ ڈپریشن سے سنبھلنے کی کوشش کرتی ہوئی مغربی طاقتیں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ جرمنی پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی بحری قوت بڑھانے پر بھی پابندی تھی، لیکن 1935 میں حیرت انگیز طور پر برطانیہ نے جرمنی کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی سال جرمنی نے اپنی فوج کی تعداد بھی 5 گنا بڑھا کر 5 لاکھ کر دی۔ 18 سے 25 سال کے سب جرمنوں کے لیے فوجی تربیت بھی لازمی قرار دی گئی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی۔ یہودیوں کے جرمنوں سے شادی، ووٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی گئی۔ 1936 میں برلن اولمپکس میں بھی یہودی ایتھلیٹس حصہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن اولمپکس مقابلوں کے ذریعے ہٹلر دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا کہ جرمنی ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ جرمنی نے 43 گولڈ میڈل حاصل کر کے اولمپکس میں کمال کر دیا۔ اولمپکس کے بعد بھی یہودیوں کے خلاف ہٹلر کے سخت اقدامات جاری رہے۔ بچوں کے نصاب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا۔ بچوں کے خاص گروہ سے نفرت کرنا سکھائی گئی۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کرائے، جسے مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہٹلر کے مظالم کا نشانہ بننے والوں میں آسٹریا کا ایک ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم بھی تھا، جسے بعد میں جلاوطن کر دیا گیا، اور یہ شخص تھا مشہور زمانہ سیگمنٹ فرائڈ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں سے اتنی نفرت کرنے والے ہٹلر کے ڈی این اے سے کیا پتہ چلا؟ جب ہٹلر کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا شجر نسب افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں کی نسل سے جا ملا۔ یہی نہیں، اس کی محبوبہ ایوا بھی نسلاً یہودی تھی، لیکن ہٹلر کو یہ سب معلوم نہیں تھا۔ وہ خود کو جرمن سمجھ کر یہودیوں کے خلاف کاروائیاں کرتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کی تیاریاں بھی جاری رکھی، اور پھر ایک دن اس نے فرانس پر حملہ کر دیا اور دنیا کا امن تہہ و بالا ہو گیا۔